مبارک ہو شہ خیر الورا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام آقا کا بچپن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو سناتے ہیں اس پروگرام کے اندر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بہت ہی پیارے واقعات۔ آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اس واقعے کا تعلق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر سے بھی ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے واقعے کی طرف، اور اس واقعے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے کچھ سنتیں اور آداب۔ پیارے بچوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ مکہ شریف میں رہا کرتے تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا جب آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی تو آپ اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کی طرف تجارت کے لیے گئے۔ اب جب آپ سفر کی طرف روانہ ہوئے تو اب قافلہ جانا شروع ہوا، تو چلتے 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 وہ قافلہ ایک وادی میں پہنچا، ایک جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک اونٹ تھا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے نا اونٹ، دیکھیں آپ لوگوں نے اونٹ؟ جی، جب اونٹ کیسا ہوتا ہے؟ اونٹ بڑا سا ہوتا ہے، اس کی لمبی سی گردن ہوتی ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھا کہ وہاں اس وادی میں اس جگہ پر ایک اونٹ لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے۔ اب جو قافلے والے تھے بہت پریشان ہوئے کہ اگر ہمیں اس اونٹ نے آگے جانے نہیں دیا تو ہم یمن کیسے جائیں گے؟ ہم وہاں جا کے جو تجارت کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کریں گے؟ اب کیا ہوا؟ اتنے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ کی عمر کتنی تھی اس سال؟ 10 سال تھی۔ کتنی عمر تھی آپ کی؟ 10 سال۔ تو پیارے بچوں، اس قافلے کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اب لوگ بہت پریشان ہوئے کہ یہ ہم کیا کریں، آگے کیسے بڑھیں، اونٹ تو آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے۔ اتنے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، اور جیسے ہی آپ آگے بڑھے تو وہ جو اونٹ تھا، وہ جو اچھل رہا تھا، اس نے جیسے ہی اللہ کے نبی کو دیکھا، ایک دم اس نے کیا کیا، اپنے سر کو نیچے کر لیا۔ کیا کر لیا؟ اپنے سر کو نیچے کر لیا اور زمین سے اپنے سر کو رگڑنے لگا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا تو آپ اپنے اونٹ سے اترے، اور اس اونٹ پر جو اونٹ پہلے بلک رہا تھا، لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا، تو جیسے ہی اللہ کے نبی اس پر سوار ہوئے تو وہ اونٹ کیا ہو گیا؟ بڑا خوش ہوا، اور پیارے آقا اس اونٹ پر سوار ہو گئے، اور جو قافلہ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اب جیسے ہی اس وادی کو آپ نے پار کیا تو آپ نے کیا کیا؟ اس اونٹ کو چھوڑ دیا اور اپنے اونٹ پر آپ دوبارہ بیٹھ گئے۔ اب یہ قافلہ جو تھا وہ قافلہ یمن چلا گیا، وہاں وہ تجارت کی، جو بھی کام کاج کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ قافلہ دوبارہ کہاں آنے لگا؟ مکے آنے لگا۔ اب جیسے ہی دوبارہ اس وادی میں پہنچے جہاں پہلے اونٹ تھا، اب دیکھا کہ وہ پوری وادی کیا ہے؟ پانی سے بھری ہوئی ہے۔ کس سے بھری ہوئی ہے؟ پانی سے بھری ہوئی ہے۔ اب سارے پریشان ہو گئے کہ اب تو ہم مکے پہنچ ہی نہیں پائیں گے، پانی کیسے پائے گا؟ دیکھیں پانی دکھ رہا نا آپ کو، اگر کشتی نہ ہو آپ کے پاس تو پانی کو عبور کر سکتے ہیں آپ؟ پانی کو عبور نہیں کر سکتے۔ اب جو قافلے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ پوری وادی پانی سے بھری ہوئی ہے، اب ان کے پاس کوئی کشتی وغیرہ تھی نہیں، تو قافلے والے بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی عمر تھی آپ کی؟ 10 سال آپ کی عمر تھی۔ آپ آگے بڑھے، اور جیسے ہی آپ آگے بڑھتے گئے
تو وہ جو وادی تھی جس میں پانی بھرا ہوا تھا، اللہ نے سارے پانی کو خشک فرما دیا، یعنی وہ سارا پانی کیا ہو گیا؟ ایک دم سوکھ گیا، ختم ہو گیا۔ اب قافلے والے بڑے خوش ہوئے کہ یہ بچہ کتنا اچھا ہے کہ جب وہ اونٹ آیا تو وہ اونٹ نیچے بیٹھ گیا، اور جب پانی آیا تو سارا پانی کیا ہو گیا؟ وہ سارا پانی سوکھ گیا۔ اب جب قافلے والے مکے پہنچے اور انہوں نے مکے والوں کو آ کر سارا واقعہ بیان کیا، تو مکے والوں نے کہا کہ یہ بچہ تو بہت شان و شوکت والا ہے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو کیسی عظمت، کیسی شان دی تھی۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ اونٹ کیا ہو گیا؟ وہ سکون میں آ گیا۔ اور جب اللہ کے نبی اس وادی کے پر آئے جو وادی پانی سے بھری ہوئی تھی، آپ کے آتے ہی کیا ہوا؟ سارا پانی کیا ہو گیا؟ خشک ہو گیا۔ چلے میں آپ کو ایک بہت پیارا ایک واقعہ سناتا ہوں جس کے اندر ایک اور اونٹ کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ ایک اور اونٹ کا ذکر ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے۔ اب جب باغ میں گئے نا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک اونٹ تھا اور وہ اونٹ رو رہا تھا۔ وہ اونٹ کیا کر رہا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اب جب اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا نا تو وہ بہت زور زور سے چیخنا شروع ہو گیا، بہت زور زور سے چیخنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا مالک کہاں پر ہے؟ اس کے مالک کو لے کر آؤ۔ تو جب لوگوں نے اس کے مالک کو تلاش کیا اور اللہ کے نبی کے پاس اس کے مالک کو لے کر آئے، تو پتہ اللہ کے نبی نے کیا کہا اسے؟ اللہ کے نبی نے اس کو بولا کہ تم اپنے اونٹ پر ظلم کرتے ہو، اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو اور اس کو کھانا ٹائم پہ نہیں دیتے۔ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے ٹائم پہ کھانا نہیں دیتا اور مجھ سے بہت زیادہ کام لیتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے مالک کو سمجھایا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو سمجھایا کہ اونٹ پر ظلم نہ کرو، اس کو ٹائم پہ کھانا کھلایا کرو اور اس پر اوور لوڈ نہ ڈالا کرو۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا۔ تو دیکھیں پیارے بچوں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کس نے فریاد کی؟ اونٹ نے فریاد کی۔ کس نے فریاد کی؟ یعنی ہمارے پیارے نبی، دیکھو اگر آپ سے کوئی بات کرے اونٹ، آپ سے اگر کوئی اونٹ باتیں کرے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا؟ نہیں نا؟ کوا کائیں کائیں کرتا ہے، کبوتر اپنی آوازیں نکالتا ہے، اونٹ بھی بولتا ہے نا، جانور بھی بولتے ہیں، ہمیں ان کی آواز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ کے نبی کتنے اعلیٰ شان کے تھے کہ وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ جایا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنی بڑی شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کی عمر ابھی 10 سال تھی، مگر ایسے ایسے واقعات آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ ہم اس سلسلے کے اندر آپ کو کچھ سنتیں اور آداب بھی سکھایا کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب سکھائیں گے۔ کیا سکھائیں گے ہم آپ کو آج؟ ناخن تو کاٹتے ہی، ہم ناخن بھی کاٹتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، چپل بھی پہنتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ہم ناخن سنت کے مطابق کاٹیں گے تو ناخن تو ہمارے کٹ جائیں گے، ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب۔ ٹھیک ہے؟ نمبر 1، پہلی بات یہ کہ ناخن جمعے کے دن کاٹنے یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اچھا کام ہے کہ جب ناخن کاٹنے ہوں ہمیں، یعنی ویکلی طور پر ہمیں ناخن کاٹنے چاہیے۔ اگر ناخن اور بڑے ہو جائیں، کسی کے ناخن اگر ہفتے کے اندر بڑے ہو جائیں تو وہ پہلے ہی کاٹ لے، لیکن اگر جمعے کے دن کاٹے گا تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اس کو زیادہ ملے گا۔ کیا ملے گا اس کو؟ یعنی ناخن اگر جمعے کے دن کاٹے گا تو یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، یہ اچھا کام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ناخن جمعے کے دن کاٹے جائیں تو اگلے جمعے تک مصیبتوں اور بلاؤں سے اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔
नंबर 2, बाल बच्चे देखे होंगे आपने, नाखून काटते ही नहीं है, तो क्या होता है, उनके नाखूनों में मेल भर जाता है। अब नाखून नहीं काटेंगे तो क्या होगा, नाखून बड़े हो जाएंगे, फिर आप कहीं खेलेंगे, कहीं पे भागेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वो नाखून का जो मेल है, जब हम खाना खाएंगे तो वो मेल कहाँ चला जाएगा, हमारे पेटों में जाएगा, फिर क्या हो जाएगी, बीमारियां पैदा हो जाएंगी, और फिर डॉक्टर के पास अम्मी अबू लेके जाएंगे, और फिर डॉक्टर साहब क्या करेंगे, डॉक्टर साहब सुई लगा देंगे, और फिर कड़वी कड़वी दवाएं खाना पड़ेंगी। तो लिहाजा हमें अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए, नाखून बड़े नहीं करने चाहिए। कि जिसके नाखून बड़े होते हैं ना बच्चों, जिसके नाखून बड़े होते हैं, पता है शैतान कहाँ बैठता है, शैतान बैठता है बड़े नाखूनों पर। शैतान कहाँ बैठता है, हाँ, यानी अगर आपने नाखून बड़े किए ना तो कौन बैठेगा इस पर, शैतान बैठेगा। तो हमें शैतान को खुश नहीं करना, हमें किसे खुश करना है, अल्लाह पाक को। तो नाखून हमें काटना चाहिए, नाखून को बड़ा नहीं करना चाहिए। नाखून कब काटने चाहिए, जुम्मे के। चले मैं आपको नाखून काटने का सुन्नत तरीका सिखाता हूँ, ठीक है। हाथों को यूं उठाएं, ठीक है, हाथों को यूं उठाया आपने। अब हमें शुरू करना है सीधे हाथ से, अंगूठे के नाखून को हम छोड़ देंगे, इसको अभी नहीं काटेंगे, इसको काटेंगे सबसे आखिर में। तो पहले हमने काटा सीधे हाथ की शहादत की उंगली का नाखून, उसके बाद बीच वाली का, उसके बाद छोटी के जो बराबर में है इसका नाखून काटा, और उसके बाद जो छोटी उंगली है इसका नाखून काटा। अब आ जाएंगे हम उल्टे हाथ की तरफ। अब हम काटेंगे उल्टे हाथ की पहली छोटी उंगली का नाखून, इसके बाद इस उंगली का, फिर बीच वाली का, फिर यहाँ वाली उंगली का, फिर इस उंगली का, और उसके बाद अंगूठे का, और फिर सबसे आखिर में सीधे हाथ का जो अंगूठा है इसके नाखून को भी हम क्या करेंगे, काट लेंगे। यानी यूं कह लीजिए कि सीधे हाथ से शुरू करना है और सीधे हाथ ही पर क्या करना है, खत्म करना है। अच्छा प्यारे बच्चों, नाखून तो हमने काट लिया, अब नाखून काटने के बाद फेंकने कहाँ पर हैं, बच्चे क्या करते हैं, ये जो नालियां होती हैं, बेसन की नालियां, उसमें फेंक देते हैं, या जो कचरे का डब्बा होता है इसमें फेंक देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर नाखून काट लिए तो अच्छा तरीकेकार ये है कि जो घर है, घर के बाहर जो जगह होती है, कच्ची जगह होती है, उसको वहां पर दफना दें। क्या करते हैं, वहां पर उसको दफना दें। यानी अब उसको नाली में बहाना ये अच्छी बात नहीं। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं आपको एक और बताता हूँ कि नाखून किस दिन नहीं काटने चाहिए। कौन बताएगा आप में से, चला बताओ। इतवार के दिन। जवाब आपका गलत है। चलो मैं आपको बताता, ठीक है, चलो जुमरात के दिन नहीं। चलो बताओ, बुध के दिन। चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक का जवाब दुरुस्त है आप में से, एक का जवाब क्या है, सही है, ठीक है। चलो सुनते हो किसका सही है। प्यारे बच्चों, बुध के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, बुध के दिन नाखून काटना मना है, पर अगर कोई काट लेगा तो गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है, मगर काटना नहीं चाहिए। कि रिवायतों में आया है कि जो बुध के दिन नाखून काटता है ना, तो उसके जिस्म पर बर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, बर्स होता है कि जिस्म पर ना सफेद सफेद दाग पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं। दाग माने निशान पड़ जाएंगे, तो बॉडी पर क्या हो जाएंगे, वो धब्बे पड़ जाएंगे, तो ये अच्छा नहीं है। तो लिहाजा बुध के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, मगर अगर किसी ने काटे तो वो गुनाहगार भी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का और आपके बचपन का एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या भी सुना, और साथ में नाखून काटने की सुन्नतें और आदाब भी हमने सुनी। अल्लाह पाक हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे आपसे एक नए मौजू के साथ, एक नए वाक़ये के साथ। जब तक के लिए फी अमानिल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक हो शहे खैरुल वरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए।